الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فی صدق اللہ العظیم۔ توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہفتہ وار فہم قرآن کلاس میں آج پہلی نشست میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس اخلاص کے ساتھ نوجوانوں نے اس کار خیر کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ آخری سانس تک انہی راہوں کا مسافر رکھے۔ اللہ کی توفیق سے 1 جنوری 2023 سے ہم نے لاہور کے 10 مرکزی حلقہ جات میں یہ سلسلہ نور شروع کیا ہے۔ ہفتے کی آج یہ آخری کلاس ہے۔ اللہ کا کرم ہوا اور اسی کی توفیقات سے الحمدللہ تمام کلاسیں بڑے اچھے انداز میں مکمل ہوئی۔ گزشتہ 2-3 دن سے طبیعت کافی ناساز ہے، آج بھی ہمت اس کی توفیق سے ہوئی اور خیال یہی تھا کہ پہلا دن ہے اور اگر دوست آئے اور میں موجود نہ ہوا تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اتنی سردی میں آپ لوگ موٹر سائیکلوں پر سفر کر کے تشریف لائے، میں بصمیم قلب آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے مختصراً کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اور آخر میں اگر ہمت اور وقت ہوا تو ہم جہاں سے ہمارا نصاب ہے وہاں سے تلاوت بھی کریں گے۔ بار بار آپ کو یہ میرے بولنے میں دقت محسوس ہوگی، اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ساتھ ساتھ پھر آپ کو کچھ دیر کے لیے برداشت کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کے بندہ مومن پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر مسلم کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ لفظ اور اس کے حرف حرف کی صداقتوں پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھے گی، اور یہ اعجاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے گا، لیکن یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو ہی حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے مخاطب آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر آج یہ فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی نہیں، جس کا لفظ لفظ صداقتوں پر مشتمل ہے، جس کا حرف حرف نور افزا ہے۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن قرآن مجید کی بتائی ہوئی کوئی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو بطور مومن ہمارا قرآن مجید کی حقانیت پر اتنا یقین ضرور ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات بھی میں یہ کہہ دوں، یہ کفار مکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر
مختلف قسم کے اعتراضات حضور علیہ السلام کی ذات پر کیا کرتے تھے اور معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا خود ساختہ من گھڑت کلام ہے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلام ربی ہے۔ تو یہ بات وہ کیا کرتے تھے، تو قرآن مجید نے بڑی سادہ سی ان کو دعوت پیش کی، کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی بندے کا لکھا ہوا کلام ہے تو زیادہ نہیں، صرف اس جیسی ایک سورت تم بھی لکھ کر لے آؤ۔ اور یہ تقاضا نہیں تھا کہ وہ سورت جو ہو وہ 10 رکوعات پر مشتمل ہو، سورہ کوثر کی 3 مختصر آیات ان جیسی ہی کوئی 3 آیات لے کر آ جاؤ، لیکن نہ وہ کل لا سکے، نہ آج، اور نہ قیامت تک لا سکے۔ اور یہ دعویٰ آج بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید کا مقابلہ لانا ممکن ہوتا تو بدر و احد کی جنگیں نہ ہوتی۔ سادہ سی بات تھی، حضور تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے، حضور تو صرف کلام پیش کر رہے تھے، تو مقابلہ یہیں پر ہو جاتا کہ وہ اس کے جیسا قرآن لے آتے۔ تو جو جنگ تک بات پہنچی، جب دلائل کے میدان میں وہ بات نہ منوا سکے، تو ظاہری بات ہے جب انسان بات سے کلام کا جواب نہ دے سکے، عاجز آ جائے، تو پھر وہ اپنے ہاتھ سے آگے بڑھتا ہے۔ تو جو جنگ و جدل ہوا وہ اس بات کی ہی دلیل تھی کہ وہ مکالمے میں، وہ مناظرے میں، وہ قرآن کے مقابلے میں کچھ لانے سے قاصر ہو چکے تھے، اور بدر سے پہلے وہ خود اعلانیہ شکست کا اعلان کر چکے تھے کہ اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ہوتا بھی کیسے، یہ ہے بھی تو رب کا کلام۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی جوڑنے بیٹھے گا بھی، اگر ایسا ہوا ہے ماضی کے اندر بھی، اور 14 صدیوں سے آج بھی مستشرقین کروڑوں اربوں ڈالر قرآن اور اسلام کی حقانیت کو جھٹلانے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور کثرت سے عربی زبان جاننے والے لوگ بھی زمین پر موجود ہیں، تو اتنا کچھ جو ہے وہ پروپیگنڈا کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ کبھی اسلام کے ماننے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو سادہ سی بات ہے کہ وہ قرآن مجید کا مد مقابل پیش کر دے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندے ہیں، آخر وہ بندے ہیں، جس خالق نے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کروڑوں اربوں کھربوں ذہنوں میں جو بھی سوالات چیزیں پیدا ہونی تھی، اگر کوئی ترتیب بھی دینا چاہے گا تو وہ خالق کا ہی تو دماغ ہے۔ کوئی چیز اس کے اندر آنی ہی تب ہے جب اس نے رکھی ہوگی، جو چیز اس نے رکھی ہی نہیں طاقت، تو اسی لیے تو اس نے کہا اس طرح کا لے کر آ جاؤ، تم سر سے لے کر پاؤں تک ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، اس کے مقابلے کا کچھ نہیں لا سکو گے، کیونکہ وہ بندوں کا کلام ہے اور وہ خالق کا کلام ہے۔ تو یہ فرق ہوگا جس کی وجہ سے تم کبھی اس کو عاجز نہیں قرار دے سکتے ہو۔ اور میں تیسری بات بھی اس موضوع پر کہنا چاہوں گا، اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر ہزاروں حوالہ جات موجود ہیں کہ فلاں راوی نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا کہ حضور علیہ السلام کے سینہ نور پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے اس کو فلاں صورت میں فلاں آیات سے پہلے یا بعد میں رکھنے کا حکم دیا۔ تو حق کریم علیہ السلام جب پوری وحی کا نزول مکمل ہوا تو 2 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ تکرار بھی ہوا، اور پورا قرآن مجید حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے سامنے بھی رکھا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ سارے حوالہ جات اپنی جگہ پر، توجہ چاہوں گا، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ رب کا ہی کلام ہے جبکہ زبان صرف حضور کی ہے، اور اسی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صحابہ سے کلام کرتے، اور حضور فرماتے یہ رب کا کلام ہے، اس کو فلاں جگہ فلاں صورت سے قبل یا بعد میں رکھ دو، اور پھر حضور اسی زبان مبارک سے کلام کرتے، اور حضور فرماتے یہ رب کا کلام نہیں، یہ محمد کی بات ہے۔ تو قرآن الگ ہوتا گیا، حدیث الگ ہوتی گئی۔ تو میں کہتا ہوں یار کتنی بڑی سند ہے میرے رسول کی زبان مبارک، اور میرے حضور کتنے امین ہیں کہ 30 پاروں کا حرف حرف پوری دیانتداری سے امت تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں ایک بات یہ کہہ دوں، آج بھی
تاریخ انسانیت آپ اٹھائیں، جتنی کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں کسی کتاب کی عمر 100 سال سے زائد نہیں ہے۔ 100 سال سے قبل اس کتاب کے اوپر اعتراضات آگے، ناقدین نے اس پر سوالات اٹھا دیے اور اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مائنس کر دی گئی یا نئی تحقیقات آگے اور کہا گیا کہ پیچھے یہ غلطی لگی ہے مصنف کو، اور مصنف خود بھی کہہ دیتا کہ اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے اطلاع کر دیجیے۔ کسی بڑی سے بڑی کتاب کی زندگی بھی 100 سال نہیں، یعنی اس سے قبل اس کا رد ہو گیا۔ کوئی کتاب آپ کو زمین پر ایسی نہیں ملے گی جس کی زندگی 100 سال ہو۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ایک جزیرہ عرب میں ایک چھوٹا سا شہر مکہ، اور میرے حضور وہاں پہ قرآن مجید کے 30 پارے پیش کرتے ہیں اور 14 صدیاں بیت چکی ہیں، آج تک یہاں کوئی غلطی نام کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ 14 صدیوں سے یہ قرآن اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اور یہ نہیں کہا قرآن نے کہ تم جو ہے وہ اس حوالے سے اس کو دیکھو، اس کی ساری چیزیں ماضی میں جو گزری ہیں بلکہ اس کی علماء نے باقاعدہ مثالیں پیش کی ہیں۔ قرآن مجید نے جس وقت تحویل قبلہ کا حکم نامہ آیا اور حکم ہوا کہ محبوب آپ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ انور کر لیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ صحابہ نے جب حالت نماز میں حضور علیہ السلام کی اقتداء میں ہی قبلہ سے رخ پھیر کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے، ما وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کو ان کے قبلے سے کس شے نے پھیر دیا۔ ابھی انہوں نے کہا نہیں تھا، قال یقولو، اور یہ مضارع کے اوپر جو سین ہے دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سایقولو، جب مضارع پہ سین داخل ہوتی ہے تو ترجمہ یہ بنتا ہے ان قریب کہیں گے، یعنی زیادہ دیر نہیں لگے گی، بہت جلد کہیں گے، 2 4 6 ماہ نہیں، 2 4 10 دن میں ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ کیا ما واللہم عن قبلتہم، ان کو کس نے پھیر دیا قبلے سے، جبکہ ابھی کسی نے نہیں کہا۔ اچھا، یہ آیت نازل ہو چکی ہے، اب یہود و نصارہ نے اعتراض کرنا تھا، ابھی کیا نہیں تھا، وہ لوگ خاموش ہو جاتے، 2 4 10 15 دن نکال لیتے اور پھر آ کر مسلمانوں سے پوچھتے کہ یہ تمہارے قرآن نے کہا ہے کہ کچھ بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے، تو اعتراض تو کسی نے بھی نہیں کیا، تو لہٰذا یہ قرآن کی معاذ آیت جھوٹی ہوئی۔ تو یہ آپشن موجود تھا نا کہ وہ ایسا کر لیتے، لیکن اتنا انتظار بھی وہ نہ کر سکے اور انہوں نے شور مچا دیا اور کہنے لگے ان کو قبلے سے کس نے بدل دیا۔ تو صحابہ مطمئن تھے کہ ہمارے رب نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے اور وہ جو کریں گے وہ لوگوں میں سے بے وقوف ہوں گے اور سوال اٹھائیں گے، تو تم نے جواب کیا دینا ہے محبوب؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ اکبر، محبوب تو فرما دے مشرق و مغرب میرے رب کے ہیں۔ تم جو ہے وہ سمت قبلہ کعبہ کو دیکھ کر یا بیت المقدس کو دیکھ کر بنا رہے تو مشرق و مغرب میرے رب کے ہیں، جب چاہے جہاں رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں، غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہو جائیں گے رومی، یہ قرآن نے پہلے بشارت دے دی۔ روم و ایران کی سلطنتیں بڑی سلطنتیں تھیں اور عقل ماننے کو یہ تیار نہیں تھی، چونکہ رومی غالب آ رہے تھے۔ قرآن نے بشارت دے دی، کہا کہ غلبت الروم، روم جو ہے وہ شکست کھا جائے، جبکہ انسانی عقل اس کو مانتی نہیں۔ لیکن کچھ عرصہ گزرا کہ وہی جو قرآن نے کہا وہی ہوا، تو جو پیشین گوئیاں پہلے کر دی وہ بھی بالکل 100% درست ہوتی، اور جو گزرے ہوئے حالات بتائے جاتے وہ بھی 100% درست ہوا کرتے۔ تو یہ قرآن مجید آج بھی حقانیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دامن میں ایسا بہت کچھ رکھتا ہے جس پر کوئی دوسری رائے موجود نہیں، اور 14 صدیوں سے قرآن مجید نے جو چیزیں جس طرح سے بیان کی ہیں وہ سچائی پر مشتمل ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا بطور مومن ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کے لفظ اور اس کے حرف کی صداقتوں پر ہمیں مکمل یقین حاصل ہو۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی بتائی ہوئی کوئی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور میں یہاں پہلے پیش کی معذرت کر لوں
اور اپنا عجز پیش کر دوں. ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر آپ مجھ سے بات میں سوال کریں اور میں آپ کو 100% مطمئن نہ کر پاؤں. تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ قرآن مجید کے اندر معاذ اللہ کوئی چیز کمی پیشی ہے. یہ بتانے والے کے علم میں کمی ہوگی، چونکہ قرآن نے خود ہی کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. تو ہے سب کچھ یہیں پر ہے. ہو سکتا ہے آپ کی توجہ نہ ہو، میرے بتانے میں فرق ہو، لیکن اس کے بتانے میں کوئی فرق نہیں. صرف سمجھنے والے کا اپنا ظرف ہے کہ وہ اس سے کیا کچھ حاصل کرتا ہے. حاصل کرنے والوں کا تو اتنا یقین کامل تھا کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شوق ہوا کہ میں ایک مسئلہ شریعہ کو ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیت سے سیکھ لوں. فرماتے کہ میں نے اس غرض سے قرآن مجید کو پڑھنا چاہا کہ مسئلہ جو ہے وہ مجھے ڈائریکٹ قرآن کی آیت سے مل جائے. چونکہ آپ جانتے ہیں شریعت کے ماخذ 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس. کوئی بھی چیز ثابت ہوگی تو انہی 4 ماخذ سے ثابت ہوگی، قرآن سے. اور اگر قرآن سے ڈائریکٹلی نہ ملے تو قرآن نے ہی کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں میرے رسول دیا کریں وہ لے لیا کرو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جایا کرو. تو قرآن نے حدیث کا رستہ دکھایا تو ہم نے حدیث سے چیز لے لی. لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ جو احادیث سے بھی ڈائریکٹ حاصل نہیں ہوتے. تو خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت کو بھی لازم پکڑو. تو سنت نے کہا کہ خلفاء راشدین سے، اصحاب رسول سے جو اجماع ہو چکا ہے اس سے تم مسئلہ حاصل کر لو. تو یہ 4 ماخذ ہیں جہاں سے جو ہے وہ مسائل شریعہ کا استنباط اور استخراج ہوتا ہے. تو امام شافعی فرماتے کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں اجماع امت پر ڈائریکٹ قرآن مجید سے کوئی آیت تلاش کر لوں. فرماتے اس غرض سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن مجید میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھا. لیکن قرآن مکمل ہو گیا اور میرا سوال وہیں کا وہیں کھڑا تھا. فرماتے میں نے دوسری مرتبہ تلاوت شروع کی، لیکن دوسری مرتبہ بھی قرآن مکمل اور میرا سوال وہیں کا وہیں کھڑا تھا. مجھے کوئی آیت ایسی نہ ملی جس سے ڈائریکٹ اس طرف اشارہ کیا گیا. فرماتے تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ تو میں خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شافی تیرے دیکھنے کا قصور ہے، ورنہ لکھا یہیں پہ ہوا، یہاں پر موجود ہے، بس تو دیکھنے والا بن جائے، اس کے اندر موجود ہے. اتنا یقین ہو اللہ. یہ نہیں کہ 2 دن ملا نہیں تو ہم نے کسی مغرب کی کتاب کا فلسفہ پکڑ لیا، ہاں یہ ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہے. جس نے بنایا اس کو پتہ ہے اس کی ضرورت کیا ہے. اور اتنی خوبصورت کتاب کے 14 صدیوں سے ہر انسان کی ضرورت کی کفایت کر رہی ہے. اور قیامت تک جو کروڑوں آئیں گے ان سب کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوں گے مذہب اور ہدایت کے عنوان پر، قرآن سب کے جوابات دینے کے لیے پہلے سے تیاری کر کے میدان کے اندر موجود ہے. امام شافعی فرماتے 2، 4، 10 مرتبہ، یہاں تک کہ میں نے 300 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی. میں نے چھوڑا نہیں، کہا شافعی یہیں پہ لکھا ہے، انہی 30 پاروں کے اندر موجود ہے، بس تیرے دیکھنے کا قصور ہے، تیری نظر کی کوتاہی ہے، تیری توجہ نہیں رہتی، ورنہ لکھا تو رب نے یہی ہے. کیونکہ اور تو کچھ آسمان سے آیا ہی نہیں، سب کچھ تو اس کے اندر موجود ہے. فرماتے کہ 300 بار مکمل جب قرآن ہو گیا تو میں پھر 301 بار پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا. اور جب 301 بار میں نے تلاوت شروع کی تو چلتے چلتے میری نظر سے آیت گزری کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ وہ جو مومنین کے رستے کی اتباع سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہو گیا. فرماتے مجھے اللہ کے قرآن کی حقانیت کا ایک اور پہلو نصیب ہو گیا. تو تلاش ہم نے کرنا ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. دیکھو ایک چھوٹا سا مائک ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ چھوٹی سی ایک بکلیٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں، اس کی جو ہے وہ لائف اتنی دیر ہوگی. موبائل لیتے ہیں تو اس کے ڈیوائس کے ساتھ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا بکلیٹ دیا جاتا ہے. کیا خیال ہے ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے لیے تو باقاعدہ اصول و ضوابط ہو کہ اس کو اس طرح سے استعمال کریں. اور جس انسان کے گرد پوری کائنات کا چرخ گھومنا تھا اس کے لیے کوئی ضابطہ ہی نہ ہو. کوئی نہ کوئی ضابطہ، کوئی نہ کوئی اصول تو ہوگا نا. بلکہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے تیرے رب نے شہد کی مکھی کے سینے میں یہ وحی کر دی ہے کہ تو نے کس پہاڑ پر اور کس تو نے درخت پر اپنا چھتا بنانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھیوں کے لیے بھی رستہ بنایا۔ آگے کہا سبلا ربک ذللا، تیرے رب نے تو شہد کی مکھیوں کے اڑنے کے لیے بھی راہیں بنائی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شہد کی مکھیاں ہم تو دیکھتے ہیں کوئی ادھر جا رہی کوئی ادھر جا رہی اڑ رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ یوں ہی نہیں اڑ رہی، ان کا ایک رستہ ہے جو ہم نے بنایا، یہ اسی کے اوپر اڑتی ہیں، اس رستے سے انحراف نہیں کرتی، ان کا طے شدہ رستہ ہے جس کے اوپر ہم نے ان کو چلنے کا پابند بنا دیا ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے سبل ربک ذللا، تیرے رب نے ان کا رستہ بھی بنایا ہے اور آسان بھی بنایا ہے۔ اللہ کو بھی پتہ یہ چھوٹی سی میری مخلوق ہے اور اس نے اڑنا ہے اور کہاں کہاں سے پھلوں سے اس نے رس چوسنا ہے اور اس نے شہد بنانا ہے حضرت انسان کے لیے، تو اس کے لیے پورا ایک رستہ بنایا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے یار، ایک چھوٹی سی نحیف سی کمزور سی شہد کی مکھی کے اڑنے کا تو رستہ بنایا ہو ہواؤں میں، اور حضرت انسان جس کے لیے پوری کائنات کا چرخ گھوم رہا ہے وہ جہاں مرضی منہ اٹھا کے پھرتا پھرے، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کیا اس کو یوں ہی سدا چھوڑ دیا گیا؟ سدا عربی میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کی گردن پہ ڈال دی جائے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی گردن پہ، اور وہ جہاں مرضی جاتا پھرے۔ تو کہا کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو سدا اونٹ کی طرح چھوڑ دیا گیا جہاں مرضی جاتا پھرے؟ ایسے تو نہیں ہے، اس کے لیے ایک پورا رستہ بنایا گیا، پورے 30 پارے اتارے گئے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول اس کے لیے بھیجے ہم نے۔ کوئی پیغمبر ڈاکٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا، کوئی پیغمبر انجینئر بنا کر نہیں بھیجا گیا، ہر پیغمبر ہدایت کے لیے انسانیت کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول بھیجے، درجنوں کے حساب سے ہم نے آسمانی کتب اور صحیفے نازل کیے، اور پھر قیامت تک کے لیے 30 پارے انسانیت کو عطا کر دیے۔ تو کیا یوں ہی اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو کہا ایسے نہیں ہوگا، ایک پورا نظم ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ابھی تک تو ہمیں یہ تیقن پیدا کرنا چاہیے کہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، بس ہم نے توجہ کرنی ہے اور ہم نے تلاش کا سفر شروع کرنا ہے۔ تو پہلا حق تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اوپر سے دیکھ کر اس کی تلاوت اس کو سیکھا جائے۔ اب تو یوٹیوب کے اوپر بہت سارے قاری صاحبان کی بڑی اچھی آواز میں تلاوت موجود ہے اور آسانی سے سنی بھی جا سکتی ہے۔ ہم بھی یہاں پر اہتمام کریں گے، پہلے ہم تلاوت سماعت کریں گے۔ بہت سارے دوست الحمدللہ پہلے سے پڑھنا جانتے ہیں، لیکن اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو آپ صرف توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ اس تلاوت سے آپ کی اپنی تلاوت اور روانی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ پریکٹس کی جائے۔ میں اپنے دوستوں کو مشورہ یہی دے رہا ہوں کہ آپ وہی جو 1 رکوع یا 1.5 رکوع ہم تلاوت کریں، آپ ویسے قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، لیکن کوشش کریں کہ ان 10 آیات کو یا 12 آیات کو آپ روزانہ 2-3 بار پڑھ لیں، تاکہ جب ہمارا ایک عرصے کے بعد قرآن مجید مکمل ہو تو ہماری روانی بہت اچھی ہو چکی ہو۔ تو یہ عادت اگر بن جائے، موبائل کے اندر اپنے دفتر کے اندر آپ قرآن مجید رکھ لیں، اور اگر یہی بن جائے کہ ہر نماز کے بعد فرضوں کے بعد بیٹھ کر ایک رکوع پڑھ لیا، تو وہی رکوع اگر بار بار پڑھ لیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ہفتے کے بعد اگر روزانہ ایک بار پڑھتے ہیں آپ تو 40 مرتبہ، تو 5 نمازوں کے بعد اگر آپ 8 دن میں لگائیں تو 40 مرتبہ آپ نے وہ رکوع پڑھا ہو تو بہت سارے الفاظ آپ کو خود یاد ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ روٹین کو بڑا کام بھی نہیں ہے، جیسے آپ آج آدھا پونا گھنٹہ بائک چلا کر آئے، 1 گھنٹہ اس کلاس کے لیے نکالا ہے اور آدھا پونا گھنٹہ واپس جانے بھی نکلے گا، تو 2-2.5 گھنٹے تو آج آپ نے مینیج کیے ہیں۔ تو اگر انہی 2-2.5 گھنٹوں کی محنت کو بچانے کی خاطر ہم ہر نماز کے بعد 5 منٹ نکال لیں تو یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ 24 گھنٹوں میں جو ہے 25 منٹ ہمیں الگ سے 25 نکالنا شاید مشکل ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد ہم موبائل جیب سے نکال لیں اور جو ہے وہ رکوع جو ہے وہ پتہ ہو ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، تو 1 مرتبہ اوپر سے بیٹھ کر جو ہے وہ اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیا جائے تو اس کی بہت سی برکات نصیب ہوں گی۔ تلاوت کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشی کر لیجئے گا
بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دوست ترجمہ اور تفہیم اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے تلاوت کو کسی درجے میں کم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، جی اصل تو بات یہ ہے کہ بندے کو سمجھ آئے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ تو بعض تو زیادہ ایک قدم آگے بڑھتے ہو، کہتے ہیں جی آپ نہ پڑھیں عربی، کیا مسئلہ ہے، آپ اگر انگلش آتی تو انگلش والا ٹرانسلیشن قرآن مجید مل جاتا ہے، آپ پنجابی زبان ہے تو آپ پنجابی پڑھ لیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ عربوں کی زبان تھی تو اس لیے اس میں آیا تھا، ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے، تو ہم جو ہے وہ پنجابی زبان والا مترجم قرآن مجید لے لیں، تو بات سمجھ آنی چاہیے، سمجھ آئے گی تو ہم عمل کریں گے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا، یہ بالکل بات بجا ہے کہ آپ کی جو زبان ہے آپ اس کا مترجم قرآن مجید ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن ایک سادہ سا سوال ہے، کیا بڑے سے بڑے مصنف، بڑے سے بڑے محقق نے بھی ترجمہ کیا ہو، صاحب زبان نے بھی ترجمہ کیا ہو، کیا ان لفظوں کا، اس ترجمے کا ان لفظوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے جو خود رب نے آسمان سے نازل فرمائے؟ چونکہ رب کی طرف سے تو یہی عربی کا کلام آیا ہے، تو ہمیں اس کی روحانیت سے ضرور فیض یاب ہونا چاہیے، اور یہ بالکل اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ میں نے سادہ سی بات کی ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ان چیزوں کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا جو رب کی طرف سے آئی ہیں۔ بندہ کوئی بھی کیا بھی لکھے گا وہ بندے کا ترجمہ ہوگا، وہ رب کے کلام سے کوئی موازنہ نہیں رکھتا ہے، اور اس پر ہمیں پورا یقین کامل پیدا کر لینا چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کے ساتھ خود کو ضرور جوڑیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں قرآن مجید سمجھ نہ بھی آئے تو پھر بھی اس کی تم تلاوت ضرور جاری رکھو، یعنی اگر سمجھ نہیں آ رہا تو تلاوت ضرور جاری رکھو۔ فرمانے لگے کہ صرف فقط تلاوت کرنے سے یہ فیض ضرور نصیب ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے دل کا تعلق حضور کے دل سے جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اتنا فیض اس کو ضرور مل جاتا ہے۔ یہ فیض اس کے لیے ہے جو صرف قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لے۔ تو مجھے بتائیں جو معنی اور مفاہیم میں اتر جائے گا اس کی زندگی اور اس کے انوار اور اس کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک بنیادی مقصد ہے اور اس کو ہمیں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا تیسرا بنیادی مقصد جو اس کلاس کا عنوان بھی ہے کہ فہم قرآن سے آشنائی حاصل کی جائے اور قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کا مزاج پیدا کیا جائے، اور یہ بنیادی مقصد ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا مزاج پیدا کیا جائے۔ ہمیں بہت کچھ آتا ہے لیکن ہم ابھی تک قرآن مجید سے تفہیم کا انداز نہیں سیکھ سکے ہیں۔ میں ایک بڑی باریک سی بات یہاں سمجھانا چاہوں گا اور آپ کی اس پر میری توجہ آپ سے درکار ہے کہ آپ اس پر توجہ دیجیے گا۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ جب اردو میں لکھا ہوا قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے تو پھر کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ، دیکھو قرآن مجید کے اندر بڑی خوبصورت بات کسی عالم نے کہی، اس نے کہا کہ یہ زمین پر سب سے آسان ترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ایک لحاظ سے دیکھے تو زمین پر سب سے آسان ترین کتاب ہے، اور اگر دوسرے پہلو سے دیکھے تو زمین پر سب سے مشکل ترین کتاب ہے، یعنی اس کے اندر دونوں قسم کی آیات ہیں۔ تو obviously ہماری زبان نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے بیٹھنا ہوگا۔ تو آپ لوگ قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں تو میں ایک بات اس موضوع پر کہنا ہے جس پر بھرپور توجہ چاہیے کہ ہم نے آج تک بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے اسلاف سے سیکھا، مدارس سے سیکھا، ممبر و محراب سے سیکھا، مساجد سے سیکھا، معاشرے سے سیکھا، ہم نے کالج یونیورسٹی سے سیکھا، خود اپنے مشاہدات، تجربات سے بہت ساری چیزیں تصورات میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو ہم نے آج تک جو کچھ سیکھا ہے ہم بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ سب کچھ قرآن مجید کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر جب قرآن مجید کو ہم پڑھیں بالکل زیرو نیوٹرل ذہن سے پڑھیں، اور جتنی چیزوں کے بارے میں قرآن کہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، تمہارے یہ نظریات ٹھیک ہے، تمہارے یہ عقائد ٹھیک ہے، تمہارا یہ عمل ٹھیک ہے،
تمہارا یہ اخلاقی رویہ ٹھیک ہے، تمہاری یہ سوچ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو قبول کر لیں، کیونکہ ہمیں سرٹیفائڈ سند مل گئی قرآن سے